صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو ناظرین، آج میں موجود ہوں چکوال کی ایک جامع مسجد میں، جہاں پہ پچھلے 1.5 ماہ سے درود پاک کی محفل سجائی جا رہی ہے. تو آج ہم نے بھی اس محفل پاک میں شرکت کی اور اس محفل کو درود پاک کی جو محفل کا اہتمام کرتے ہیں ہر جمعرات کو علامہ شوکت کہوٹ صاحب، جو کہ چکوال کی نامی گرامی شخصیت ہیں. مزید انہی سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کرنے کا ان کو خیال کس طرح سے آیا اور مزید اس کو کہاں تک، کس حد تک بڑھایا جائے گا. تو سب سے پہلے بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ویسے تو میں جمعہ پڑھاتا ہوں غازی مرید حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، تو وہاں ہر جمعے کی نماز کے بعد محفل درود شریف شروع ہوتی ہے. تقریباً 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں اس مسجد کو جو نئی دوبارہ تعمیر کی گئی ہے. تو جس دن تعمیر ہوئی ہے تو پہلی جمعرات سے میرا پروگرام یہ بنا کہ شب جمعہ کا درود جو ہے وہ یہاں محفل کی جائے. تو ہم نے ہر جمعرات کو یہاں عشاء کی نماز کے بعد مختصر سے وقت کے لیے محفل درود شریف کا آغاز کیا ہے، کیونکہ درود پاک وہ عبادت ہے جو ساری عبادتوں سے افضل ہے، وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، فرشتوں کا وظیفہ ہے. تو ہم نے اس کو آغاز کیا، دوستوں سے بات کی، آنے شروع ہوئے. پہلی جمعرات کو کچھ افراد آئے، اگلی جمعرات بڑھے، پھر الحمدللہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی تھی. لوگوں نے اس سلسلے کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید آئندہ ہم اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، میں نے دیکھا کہ مسجد میں جب درود پاک کی محفل لگی ہوئی تھی تو اس میں بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد شامل تھی. تو یہ بچوں کے اندر اس حوالے سے جوش و جذبہ پیدا ہونا، اس میں بھی در حقیقت جو ہے وہ ہمارے علماء کا اہم کردار ہوتا ہے. تو مزید بچوں کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں بچے ہی سرمایہ ہیں، کسی قوم کا مستقبل بچے ہی ہوا کرتے ہیں. اگر بچے نہیں آئیں گے تو پھر آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ جس قوم کے بچے جس رخ پر لگ گئے سمجھ لیں کہ اس قوم کا مستقبل بھی وہی ہوگا. تو ہم نے یہاں بچوں کو ترغیب دی ہے، ان کے لیے یہاں ایسے سہولتیں پیدا کی ہیں جہاں وہ شوق سے آئیں، دلچسپی سے آئیں. ان کو یہاں آزادی دی ہے، اذان دیتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود کی محفل میں شریک ہوتے ہیں. تو اس سے ان میں شوق پیدا ہوا ہے. تو الحمدللہ کثیر تعداد میں ہماری جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کسی نماز میں بھی تو زیادہ تعداد ہمارے بچوں کی ہوتی ہے، بلکہ بڑوں کو بھی بچے لانے کا سبب بن رہے ہیں کہ جو ان کے بڑے نماز نہیں پڑھتے، بچے کہتے ہیں بابا نماز کے لیے چلیں، چاچو نماز کے لیے چلیں، وہ بھی یہاں ان کو لا رہے ہیں کہ بچوں میں ایک شوق پیدا ہوا ہے. اسی سے ہم اس سلسلے کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی جس میں ایک گاؤں کی ایک مسجد کے باہر بینر لگا تھا کہ جو بھی بچہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کو قرآن اندازی میں کسی کو سائیکل کا تحفہ دیا جائے گا، کسی کو اسکول بیگ کا، کسی کو اسکول کی کتابوں کا. تو کیا آپ بھی کوئی اس طرح سے کوئی سلسلہ کریں گے؟ کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے بچوں میں جب وہ ان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے مسجد میں آنے کا، تو کیا آپ ایسا سلسلہ یہاں پہ بھی شروع کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی یہاں سے اس سے ہم نے آغاز کیا
اس میں دوستوں نے اتنا زیادہ تعاون کیا کہ میں نے تو کہا درود پاک کی محفل ہوگی، لیکن ساتھیوں نے دوستوں نے کہا کہ یہاں درود پاک کی محفل میں ہم کوئی اچھے لنگر کا اہتمام بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ اب اتنا زیادہ لوگوں میں اشتیاق پیدا ہوا ہے کہ ہر جمعرات کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آج تو میری باری ہونی چاہیے، تو میری باری ہونی چاہیے، اور تمام آنے والوں کے لیے بہترین ایک لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک شوق ان میں اندر پیدا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم نمازیوں کے لیے ایسا بھی کچھ سلسلہ شروع کریں گے کہ جس نے بچے اس لیے آئیں کہ ہمیں کوئی گفٹ ملے گا، ہمیں انعام ملے گا۔ کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جو ہماری نوجوان نسل آج دین سے بہت زیادہ دور ہو چکی ہے، اس نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں؟ نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم نے ایک مدت سے ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تقلید غیر کے اندر ہم نے جا کر دیکھ لیا، ہم نے اپنے نصاب بدلے، ہم نے غیروں کی تقلید کی، یورپ کو دیکھا، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جو اپنی اصل تھی اسے بھول گئے۔ آج ہم ماں باپ کو بلا بیٹھے ہیں، ماں باپ کے لیے تشویش ہے کہ ان کے بچے انہیں بلا بیٹھے ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ اور کوئی تجربہ نہ کریں، پلٹ کے آ جائیں اپنے اس دین کی طرف کہ جس نے محبتوں کا درس دیا تھا، جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان کیا تھا، جس نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا تھا، جس نے بزرگوں کے ادب کی بات کی، جس نے بچوں کے ساتھ شفقت کی بات کی ہے، تو اس دین کی طرف آ جائیں کہ پھر ہمارا معاشرہ ایک عظیم معاشرہ بن جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ درود پاک ایک تو یہ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو سب سے بڑی دلیل تو یہ قرآن مجید کی آیت اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جو بہت دلوں کو اطمینان بخشتی ہے اور سرور دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی کسی مقام پر بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے وہ درود لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے اور فلاں قبیلے کا یہ بندہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ گویا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی لگتی ہے، ہماری پہچان بھی ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کی پہچان ہوتی ہے اور ہمارے خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت اور فضیلت ہے درود پاک کی۔ بالکل جی، بے شک درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ برکت بھی ہے۔ علامہ شوکت کہور صاحب کی بڑی ہی نصیحت آموز گفتگو بھی آپ نے سنی۔ تو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔